السلام علیکم ناظرین کرام، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ایپیسوڈ 3 کی شروعات میں کاندہ کزن عثمان بے کو بتاتا ہے کہ علادین نے شہنشاہ کے قاتلوں کے پاس ہے جو کہ شہزادی اوفیلیا ہے، اور وہ فیرک کے ساتھ مل کر یہ سارے کام کر رہی ہے۔ وہ دان کو چھڑوانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اولوف کا بھائی کاندہ کوزنوس کے ساتھ مل کر شہزادی اوفیلیا کی بنائی گئی زرہ شہنشاہ کو پہناتے ہیں، جس میں وہ زہر لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شہنشاہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ سارا الزام شہزادی اوفیلیا پہ لگا دیتے ہیں۔ شہزادی اوفیلیا وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ کاندہ کوزنوس بتاتا ہے کہ اولوف روم کا معزز کمانڈر ہے اور اوکتمبے سے بدلہ لینے آیا ہے، جس نے ماکڑی میں ہمارے آدمیوں کو مارا اور سارا سوران چرا لیا ہے۔ کاندہ کوزنوس پلان بناتا ہے کہ عثمان بے علادین کو چھڑا جائیں گے اور وہیں پہ مر جائیں گے۔ شہزادی اوفیلیا کو وہ گرفتار کر لیں گے اور وہ کونیا سے بڑی فوج لائے گا اور یعنی شہر پر حملہ کر دے گا اور شہنشاہ کے تخت پر دونوں راج کریں گے۔ عثمان بے بالا خاتون کے ساتھ علادین کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، جن کو اولوف کے آدمی گھات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک اولوف کا پیغام ملتا ہے کہ وہ یعنی شہر قیدی چھڑانے آ رہا ہے۔ جرگدائی کو علادین کا قفس مل جاتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے مت آنا۔ وہ عثمان بے کے خلاف لگنے والی گھات سے ان کو آگاہ کر دیتا ہے۔ عثمان بے اور بالا خاتون علادین کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بیندر بھی اپنی منافقانہ باتوں سے اوکتمبے کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے کہ عثمان بے لاشوں کو لے کر قبیلے میں نہیں آئی۔ اتنے میں ترگت بے شہیدوں کی لاشیں لے کر قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ کونور الپ شہزادی اوفیلیا کو بھاگنے میں مدد کرتا ہے۔ اولوف شہنشاہ کے جھوٹے تاجر کے ساتھ تاجر بن کر یعنی شہر میں گھس آتا ہے اور فیرک کے ساتھ مل کر اپنے قیدی کو چھڑانے میں لگ جاتا ہے۔ تاجر معلوم خاتون کو ایک تحریر عثمان بے کے لیے دے جاتا ہے۔ بے خاتون اپنے بھائی کے شاعر کا سارا الزام عثمان پہ لگا دیتی ہے۔ اوکتمبے انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں۔ پھر ایک مشعل کو بیہوشی کی دوا میں ملا دیتی ہے، جس سے جیل کے سارے دیے جلائے جاتے ہیں۔ سارے سپاہی بے ہوش ہو جاتے ہیں اور وہ جیل سے اپنے قیدیوں کو لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ اتنے میں مالہون خاتون اور عائشہ خاتون وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں۔ وہ ان لوگوں کو روکنے کی بہت کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مالہون خاتون کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد جو کہ زخمی ہے وہ ابھی بھی یعنی شہر میں موجود ہے۔ مالہون خاتون خون کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان کی دکان تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر ان کے پہنچنے سے پہلے لیو کو جان سے مار دیتی ہے کہ کہیں یہ سارا کھیلنا بگاڑ دے۔ پھر ان کا شک دور کرنے کے لیے جھوٹا زخم اپنے ہاتھ پہ بنا لیتی ہے۔ مالہون خاتون اسے طبیب کو دکھانے کے لیے اور محتاط رہنے کے لیے کہتی ہیں۔ شہیدوں کو دفنانے کے بعد ترگت بے اوکتمبے سے کہتے ہیں کہ کاندہ کوزنوس نے الزام لگایا ہے کہ سونا ان کے قبیلے میں ہے، وہ اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ بیندر بے جو کہ ایک لالچی شخص دکھایا گیا ہے، وہ سنجار بے کو عثمان بے کے خلاف جھوٹا خط لکھ دیتا ہے جو کہ سلطان کا بہنوئی ہے۔ عثمان بے علادین کو بچا لیتے ہیں اور اولوف اور کاندہ کوزنوس کی چالوں کو الٹا انہیں پر ڈال دیتے ہیں، ان کی لگائی ہوئی گھات کو ان پر ہی ڈال دیتے ہیں۔ جنگ کے دوران ہونے والے دھماکوں سے جرگدائی کے دونوں کانوں کی سماعت عارضی طور پر چلی جاتی ہے۔ عثمان بے اولوف کے سارے آدمیوں کو مار دیتے ہیں۔ اب تیمور کو اوکتمبے کے قبیلے سے سونا مل جاتا ہے۔ ترگت بے کہتے ہیں کہ کل عدالت میں اب اس سماعت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سونا ایک چال ہے جو کاندہ کوزنوس کے ساتھ مل کر فیرک اور اولوف کھیل رہے ہیں۔ فیرک لیو کے ایک آدمی سے رات کے ٹائم وہ سونا اوکتمبے کے قبیلے میں رکھوا دیتی ہے اور سارے ثبوت ختم کرنے کے لیے اس کو جان سے مار ڈالتی ہے۔ اورحان بے یعنی شہر آ جاتے ہیں علادین کے اغوا کی خبر سن کر، یعنی شہر میں پہنچ جاتا ہے اور اورحان بے اسے سوال جواب کرتے ہیں کہ وہ یہاں کس لیے آیا ہے۔ اتنے میں عثمان بے علادین کو بچا کر یعنی شہر میں واپس لوٹ آتے ہیں۔ وہ کاندہ کوزنوس سے کہتے ہیں کہ اس کی ساری باتیں سچ نکلی۔ عثمان بے کو ترگت بے سے پیغام ملتا ہے کہ عثمان بے کاندہ کوزنوس کو کہتے ہیں کہ کل اوکتمبے کے قبیلے میں ہم عدالت لگائیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے اور ان کو سزا دیں گے اور وہ کل وہاں پہنچ جائیں۔ ایک تحریر میں کونور الپ شہزادی اوفیلیا اور شہنشاہ کے بارے میں عثمان بے کو آگاہ کرتے ہیں۔ اولوف کا آدمی سے بتاتا ہے کہ عثمان بے ان کی لگائی گئی گھات سے بچ نکلے ہیں۔ اولوف کاندہ کوزنوس کے پلان کے بارے میں اپنے آدمیوں کو بتاتا ہے۔ دوسری سائڈ پہ کونور الپ شہزادی اوفیلیا کے ساتھ عثمان بے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان بے شدید غصے میں دیوان بلاتے ہیں اور سارے سپاہیوں سے پوچھتے ہیں کہ یعنی شہر میں ہونے والے اس سارے واقعے کا ذمہ دار کون ہے، وہ اس کا حساب کس سے لیں۔ اورحان بے اور علادین سارے گلے شکوے بلا کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں۔ اورحان بے اپنا پسندیدہ خنجر راڑ کر علادین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بالا خاتون اور مالہون خاتون کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ریاست کی مائیں اور ان کے لیے زیادہ اہم ہے اور بڑا فریضہ ہے۔ عثمان بے علادین کو بتاتے ہیں کہ باپ کا دل سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ عثمان بے ترگت بے کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ کل اوکتمبے کے قبیلے میں وہ نہیں آئیں گے اور کاندہ کوزنوس کے وہ حوالے اوکتمبے کو نہ کریں۔ وہ قسطنطنیہ چلے جاتے ہیں کمرال ابدال کے ساتھ اور ایک خفیہ غار کے ذریعے شہنشاہ کے محل میں گھس جاتے ہیں۔ شیخ ادب علی بچوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے معاف کر دینے اور حسد نہ کرنے کا درس دیتے ہیں۔ عثمان بے اپنے جاسوسوں کے ساتھ میدان کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جانب اولوف بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ میدان میں جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ شہزادی اوفیلیا اور سارکس کو مارنے کے لیے وہاں جا رہا ہوتا ہے۔ کومرال ابدال اصل میں طبیب کے طور پر جاتے ہیں اور شہنشاہ کے کمرے میں گھس جاتے ہیں ان کے علاج کے لیے۔
کانتا کو زنوس اپنے جھوٹے الزاموں کے ساتھ اوکتم بے کے قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں ترگت بے ان دونوں کو عثمان بے کا انتظار کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ کونور الپ شہزادی اوفیلیا کو لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اولوف اور اس کے آدمی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اولوف کونور الپ کو مارنے ہی لگتا ہے کہ اچانک عثمان بے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بنگے ہتون ایک سپاہی سے کانتا کو زنوس کو تیر مروا دیتی ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیتے ہیں اور ترگت بے انہیں ایسا کرنے سے روک لیتے ہیں اور عثمان بے کا انتظار کرنے کو کہتے ہیں۔ عثمان بے اولوف سے کہتے ہیں کہ تم مجھے نہیں پتا کس کے لیے کام کرتے ہو، لیکن اگر تم میرے راستے میں آئے تو میں تمہاری ساری نسل کو ختم کر دوں گا۔ ناظرین اکرام، عثمان بے اس سارے معاملے کو کیسے حل کرتے ہیں اور اوکتم بے کو ان لوگوں سے کیسے بچاتے ہیں، جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے۔ خدا حافظ۔